کہ جب ہم عقیدت کی بات کرتے ہیں یا تبرکات کی بات کرتے ہیں تو قرآن عزیز کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے اور بعض اوقات عقیدے کے ہاتھوں بھی کمزور پڑ جاتا ہے جی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس میں بنیادی جملہ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر وہ عقیدت اور ہر وہ برکت یا ہر وہ متبرک چیز معتبر اور مستند ہے جو عقیدہ توحید کے تابع ہو۔ درست۔ جو عقیدہ توحید کے تابع نہیں ہوگی نہ وہ عقیدت قبول ہے نہ وہ برکت قبول ہے۔ صحیح۔ یہ بنیادی چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری اس میں بات یہ ہے، شرعی حد کی اگر ہم بات کریں تو جو بھی کسی چیز سے یا مکان سے یا زمان سے یا کسی انسان سے آپ کو برکت حاصل کرتے ہیں، اس میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس میں مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، اسی نے برکت رکھی ہے۔ صحیح۔ چلیں یہ تو اور بات ہے نا، یہ روحانی بات ہے جو روحانی لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اگر ہم جسمانی یا طبی بات کریں تنولی صاحب کی توجہ سے، کہ جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں اور کوئی ڈاکٹر ہمیں کوئی دوا تجویز کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس دوا میں، اس گولی میں، اس انجیکشن میں برکت اللہ نے پیدا فرمائی، وہی شفا دینے والا۔ اور اگر وہی ٹیبلٹ ہی مؤثر حقیقی ہوتی یا وہ انجیکشن ہوتا یا وہ ڈاکٹر ہوتا تو کیوں ایمبولینس نکلتی ہیں ہاسپٹل سے باہر، کیوں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جب تک میرا رب اجازت دیتا ہے اس دوا میں شفا ہوتی ہے، جب میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو شفا واپس لے لی جاتی ہے۔ تو مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور اس کا واضح عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات قرآن میں بیان ہوئے آپ سے بڑھ کر لفظوں میں، ویسے تو ہمارے رسول کے معجزات سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ ہیں، یعنی جس طرح اتنی کثرت سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ کون سا نبی آیا جس کا لعب دہن بھی معجزہ ہے؟ عصا تو معجزہ ہوئے، ید بیضا تو معجزہ ہوئے، لیکن لعب دہن تو معجزہ صرف محمد رسول اللہ کا، آمینہ کے لال کا، آپ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے معجزات کو قرآن نے بیان کیا اور جگہ جگہ کہا گیا وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ اگر آپ کسی کوڑ کے مرض والے کو یا مادرزاد اندھے کو بھی ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا آپ برکت یا شفا دے رہے ہیں، وہ میرے اذن سے ہو رہا ہے۔ تخلق من الطین، آپ پرندے کو تخلیق کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا کہ خالق حقیقی تم ہو، یہ میرے اذن سے ہو رہا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مردہ بھی زندہ کر لیتے ہو تو یہ نہیں سمجھنا۔ تو لہٰذا جہاں سے بھی برکت حاصل ہو، برکت حاصل بھی کرنی چاہیے، لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ مؤثر حقیقی میرے رب کی ذات ہے۔ ہم تبرک بالمکان کی بات کر رہے ہیں جس میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اللہ کا ہر گھر ہے، جہاں جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا وہ مکان برکت والا ہو جائے گا۔ تبرک بالزمان کی بات کیجیے، یہ رمضان کا پورا مہینہ برکت والا ہے، ابھی شب قدر گزری ہے، برکت والی ہے، لمحے لمحے برکت والے ہیں۔ کل لیلۃ الجائزہ آئے گی، چاند رات نہیں ہے، وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس دن تو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے نا، پتہ چلے گا پورے مہینے میں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو رزلٹ لینے سے پہلے ہم خوشیاں ایسے مناتے ہیں جیسے ہم اپنی طرف سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ عید کا دن یوم الجائزہ آئے گا، جمعے کا دن عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ زمانے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مکان میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور تنولی صاحب قبلہ، کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کے نام میں بھی برکت ہوتی ہے، صرف ان کا آپ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے نام محمد لے کے دیکھیے برکت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اس میں جلالت میں جتنی برکتیں کہاں ہوں گی، نام علی میں کتنی برکت ہے، نام فاطمہ میں کتنی برکت ہے، نام حسن اور حسین میں کتنی برکت ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ فاطمہ نام کا مطلب یہ ہے جو اس سے جڑ جائے گا میرا رب اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ لہذا آخری جملہ صرف یہ ہے کہ ہر وہ برکت اور عقیدت معتبر ہے جو عقیدہ توحید کے تابع ہے، ورنہ وہ بدعت قرار پائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔